إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس عظیم کائنات کو پیدا کیا. صلاۃ و سلام و آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی کوششوں سے آج ہم اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. محترم سامعین، اسلام ایک مکمل دین ہے جس نے زندگی گزارنے کے طریقے بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں. جہاں پر کچھ لوگ رہتے اور بستے ہوں انہیں آپس میں ایک دوسرے سے میل ملاپ کی ملاقات کی ضرورت پیش آتی ہے. ملاقات کے وقت اجازت کا کیا طریقہ ہے، اس کے کیا آداب ہیں، اسلام نے اسے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے. سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ جب بھی کسی سے ملاقات کے لیے اس کے گھر جائے تو سب سے پہلے سلام کرے پھر اجازت طلب کرے. یہ کسی کے گھر جا کر اجازت طلب کرنے کا طریقہ ہے. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اے ایمان والو، جب تم اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل ہونا چاہو تو اس وقت تک داخل نہ ہونا حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت طلب کرو، وتسلموا علی اہلہا، اور گھر والوں کو سلام نہ کرو. پہلے سلام کیا جائے گا پھر اس کے بعد اجازت لی جائے گی. جیسا کہ حضرت ربیع بن خداش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بنو عامر کا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت اس طرح طلب کیا، کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے کہا کہ ارجع الی ھذا اخرج الی ھذا فعلمه الاستئذان فقل له السلام علیکم ادخل. تو اللہ کے رسول نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ اس آدمی کو جا کر اجازت لینے کا طریقہ سکھلاؤ. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ وہ اس طریقے سے اجازت طلب کرے، السلام علیکم ادخل. السلام علیکم پہلے کہے پھر اس کے بعد کہے ادخل، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں، کیا مجھے داخل ہونے کی اجازت ہے؟ تو پہلے سلام کرنا چاہیے پھر اس کے بعد اجازت لینا چاہیے. دوسرا ادب یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی ہم کسی سے ملاقات کے لیے اس کے گھر جائیں تو 3 مرتبہ اجازت طلب کریں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے ان کے گھر گئے. انہوں نے سلام کرنے کے بعد اجازت طلب کی، گھر سے کوئی جواب نہیں آیا. دوسری مرتبہ اجازت طلب کی پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ اجازت طلب کی پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہونے لگے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اندر موجود تھے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حالت کو نوٹ کر رہے تھے۔ جب وہ واپس ہونے لگے تو انہوں نے انہیں آواز دے کر بلایا اور دریافت کیا کہ تم 3 مرتبہ اجازت طلب کرنے کے بعد واپس کیوں ہو گئے، گھر میں کیوں داخل نہیں؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ طریقہ بتلایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی سے 3 مرتبہ اجازت طلب کرے اور پھر اسے اجازت نہ ملے فلیرجع، اذا استأذن احدکم ثلاثا فلم یؤذن له فلیرجع، کہ جب تم میں سے کوئی کسی سے ملاقات کے لیے اس کے گھر جائے تو اسے چاہیے کہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرے اور اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جائے۔ تو اس لیے میں واپس لوٹ رہا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے اس حدیث کو انہوں نے نہیں سنا تھا، انہیں اس حدیث پر بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے تو اس پر کوئی دلیل پیش کرو، چونکہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث نہیں سنی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، گھبرائے ہوئے انصار کی ایک مجلس میں آئے اور انہوں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا اور پھر لوگوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون اس پر گواہی دیتا ہے کہ اس نے اللہ کے نبی سے اس حدیث کو سنا ہے؟ تو اس موقع پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر بہت چھوٹی تھی، چھوٹے سے بچے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی۔ پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی کا یہ قول ہے، میں نے بھی اللہ کے نبی سے اس حدیث کو سنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ جب ہم کسی سے ملاقات کے لیے اس کے گھر جائیں تو 3 مرتبہ اجازت طلب کریں۔ تیسرا ادب یہ بتایا گیا ہے کہ بچے بھی، اولاد بھی جب اپنے ماں باپ سے ملاقات کے لیے جائے تو اجازت طلب کر کے جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بچے ماں باپ کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہوں تو بچوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کریں، سلام کرنے کے بعد اجازت طلب کریں، یہ ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، کیا میں اپنی ماں سے ملاقات کے لیے جاؤں تو اس وقت بھی مجھے اجازت طلب کرنا ضروری ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنی ماں کو ہر حالت میں دیکھنا؟ کیا تم اپنی ماں کو ہر حالت میں دیکھنا پسند کرتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی ماں کو ہر حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ بسا اوقات ماں کس حالت میں ہے یہ کسی کو معلوم نہیں، کبھی ایسی حالت میں ہوتی ہے جس حالت میں ماں بھی پسند نہیں کرتے کہ بچوں کی نظر اس پر پڑے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہم اپنے ماں باپ کے گھر بھی جائیں تو اجازت طلب کر کے جائیں، بغیر اجازت کے نہ جائیں۔ اور خصوصاً ان بچوں کو جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، بلوغت کو نہیں پہنچے، ایسے بچوں کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے مخصوص کمروں میں 3 اوقات میں اجازت لے کر جائیں۔ اپنے ماں باپ کے مخصوص کمروں میں، بیڈ روم میں، ماں باپ کے بیڈ روم میں 3 اوقات میں اجازت لے کر جائیں۔ یہ بڑے بچوں کے لیے نہیں، چھوٹے بچوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین لم یبلغوا الحلم منکم لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ اے ایمان والو، تمہارے غلام اور لونڈیاں اور تمہارے وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، بلوغت کو نہیں پہنچے، وہ 3 اوقات میں اجازت لے کر گھروں میں داخل ہو، مخصوص کمروں میں داخل ہو۔ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، ومن قبل صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، اور پھر ظہر کے وقت کھانے کے بعد۔ عام طور پر عرب کے لوگ قیلولہ کیا کرتے ہیں، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ ان 3 اوقات میں اجازت لے کر نابالغ بچوں کو گھروں میں داخل ہونے کی تعلیم دی گئی۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اجازت لینا یہ کس قدر اہم ہے۔ اسی طریقے سے
چوتھی تعلیم یا پھر اجازت کا چوتھا ادب یہ بتایا گیا ہے کہ جب ہم کسی سے ملاقات کے لیے اس کے گھر جائیں تو گھر کے دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کر اجازت طلب کریں. دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر اجازت طلب کرنا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے ملاقات کے لیے اس کے گھر جاتے تو دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کر اجازت طلب کرتے. پانچواں ادب یہ بتایا گیا ہے کہ جب ہم کسی سے ملاقات کے لیے جائیں تو گھر کے دروازے کی سوراخ سے یا پھر کھڑکی سے گھر کے اندر نہ جھانکیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کی نظر پڑی، ایک شخص گھر کے دروازے کی سوراخ سے جھانک رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنگھی تھی. آپ نے اس کنگھی سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا کہ تم گھر کے اندر جھانک رہے تو میں اس کنگھی کو تمہاری آنکھ میں چبو دیتا، اس کنگھی کے ذریعے تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا. اجازت طلبی کے آداب اسی لیے بتلائے گئے تاکہ آدمی گھر کے اندر نہ جھانکے، گھر کے اندرونی چیزوں پر اس کی نظر نہ پڑے. تو اس لیے جب بھی ہم کسی سے ملاقات کے لیے اس کے گھر جائیں تو سوراخ سے یا پھر کھڑکی سے گھر کے اندر جھانکنا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. جب بھی ہم کسی سے ملاقات کے لیے جائیں اور گھر کے اندر سے نام پوچھا جائے تو ہمیں نام بتانا چاہیے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے گئے، اجازت طلب کی، اندر سے آواز آئی، اندر سے دریافت کیا گیا کہ کون ہو؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کیا میں ہوں کہہ رہے ہیں؟ جب تمہیں پوچھا جائے تو تمہیں نام بتانا چاہیے، کیونکہ ہر شخص کے لیے تو میں ہی ہے. اس لیے جب یہ پوچھا جائے کون ہے، کون ہو، تو بجائے اس کے کہ میں ہوں کہنے کے اسے اپنا نام ذکر کرنا چاہیے تاکہ گھر والوں کو معلوم ہو کہ اجازت لینے والا شخص کون ہے. اجازت طلبی کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی بتایا گیا کہ جب ہم کسی سے ملاقات کے لیے جائیں تو اجازت طلبی کے جو عرف کے طور پر جو ملاقات کے معروف طریقے ہیں ان معروف طریقوں کا لحاظ رکھیں. بسا اوقات بعض افراد اور بعض اشخاص کے لیے ملاقات کے معروف طریقے ہوا کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ اجازت دے رکھی تھی کہ جب بھی وہ اجازت طلب کریں اور اندر سے کھانسنے کی آواز آ جائے، کھکارنے کی آواز آ جائے تو گویا کہ یہ ان کے لیے اجازت کا ایک طریقہ ہے، اندر داخل ہونے کی گویا کہ ان کو اجازت دے دی گئی. تو اس طریقے سے بعض افراد اور بعض اشخاص کے لیے بعض معروف طریقے ہوتے ہیں اجازت دینے کے. تو اس طریقے کا بھی بسا اوقات بعض جگہوں کے اعتبار سے بھی، عرف کے اعتبار سے بھی اجازت کے طریقے بدلتے رہتے ہیں. مثلا پچھلے زمانوں میں یا پھر ابھی بھی اجازت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دروازہ کھٹکھٹایا جائے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے آپ کے گھر جاتے تو اپنے ناخنوں سے آہستہ سے آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا کرتے تھے. تو گویا کہ ملاقات کے لیے جب جائیں اجازت طلب کرنے کے لیے دروازہ کھٹکھٹائیں تو آہستہ سے کھٹکھٹانا چاہیے. لیکن آج کل عرف میں جو مشہور طریقہ ہے وہ ہے بیل بجانا. اگر ہم 3 مرتبہ بیل بجائیں تو گویا کہ 3 مرتبہ اجازت کے مترادف ہے. اجازت نہ ملے تو ہمیں واپس ہو جانا چاہیے. اسی طریقے سے اسلام نے ہمیں ایک تعلیم یہ بھی دی کہ اگر اجازت نہ ملے، 3 مرتبہ اجازت طلب کرنے کے باوجود اجازت نہ ملے، یا پھر اندر سے یہ کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ، تو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ. اور اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو فرجعوا، تمہیں لوٹ جانا چاہیے. اس میں کسی قسم کی ناراضگی اپنے دل میں نہیں پیدا کرنا چاہیے. هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ،
یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو پاک کر دیتا ہے۔ ہمیشہ اجازت ملے یہ ضروری نہیں، کیونکہ بسا اوقات گھر میں کوئی مشغولیت ہوتی ہے، کوئی مصروفیت ہوتی ہے، کوئی ایسا کام رہتا ہے، اجازت دینا دشوار ہوتا ہے، یا پھر گھر کی حالت کبھی ایسی ہوتی ہے کہ اندر بلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اجازت دینا گھر والوں کے لیے بسا اوقات ناممکن ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے بھی یہ تعلیم دی کہ اگر اجازت نہ ملے بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ، تو وہ خوش دلی کے ساتھ واپس لوٹ جانا چاہیے۔ فرجعوا هو ازکی لکم، یہ تمہاری پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ وہ جب بھی کسی کے گھر ملاقات کے لیے جاتے، اجازت طلب کرتے، تو کہتے ہیں کہ میں چاہتا کہ گھر کے اندر سے یہ آواز آئے کہ واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تزکیہ فرمایا، ایسے لوگوں کے دلوں کی پاکیزگی کا باعث بتایا وہ ازکی لکم۔ تو یہ اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ لوٹ جاؤ تو اس سے ہم ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا تزکیہ فرماتا ہے، ہمارے دلوں کو پاک و صاف کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اجازت طلبی میں ہم عرف کے جو طریقے ہیں اس کا بھی خیال رکھیں، اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ جب اجازت نہ ملے واپس لوٹ جائیں، اور خصوصاً ایسے مقامات جہاں جو پبلک کے مقامات ہوتے ہیں، ایسی چیزوں کے بارے میں، ایسے مقامات کے بارے میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایسے مقامات کے بارے میں فرمایا گیا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، ایسے مقامات جہاں سارے لوگوں کے فائدے کا سامان ہے، جہاں سارے لوگ آتے جاتے ہوں، پبلک مقامات، لائبریری جو سارے لوگوں کے لیے عام کر دی گئی، یا پھر ہوٹل ہے جہاں پر لوگ جا کر کھاتے ہیں، یا پھر مسجد ہے، ایسے تمام مقامات میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ اجازت مخصوص مقامات یا پھر مخصوص گھروں کے لیے۔ تو غرض اسلام نے ہمیں ملاقات کے جو آداب بتائے ہیں ان میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی کے گھر ملاقات کے لیے جائیں تو اجازت لے کر جائیں، اور اجازت لینا یہ دراصل دلوں کی پاکیزگی کا باعث ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں الفت و محبت پیدا فرماتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سکون و اطمینان کے ساتھ اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات کو جاننے اور خصوصاً ملاقات کے وقت اجازت طلبی کے جو آداب ہیں انہیں جاننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم